محبت تھی میرے لیے۔ ہیر بےقراری سے اپنے کالج کے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تھی، پھر جلدی سے ہما سے کہنے لگی۔ ہما نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ ہما اس کی دوست اور کزن تھی، خالہ کی بیٹی۔ بچپن ہی سے ان دونوں کی خوب بنتی تھی، وہ ایک قلب اور ایک جان تھی۔ ان کی دوستی مشہور تھی پورے خاندان میں اور اب کالج میں بھی۔ ہیر تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے تو اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے صرف حقارت ہی دیکھی ہے۔ تم پاگل ہو کیا ہما؟ تم دیکھ لینا، وہ ضرور آئے گا اور بولے گا ہیر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ آنکھوں میں اس کا تصور لیے بولی ہیر یار خواب دیکھنا چھوڑ دو، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ تب وہ اسے کسی بڑی بہن کی طرح سمجھتے ہوئے بولی دیکھو خواب دیکھنا گناہ نہیں، پر خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میری جان مجھ میں کیا کمی ہے؟ ہیر نے معصومیت سے اپنی کزن سے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اماں دل میں سوچنے لگی، کن خیالوں میں کھو گئی۔ وہ کولڈ ڈرنک لبو سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگی کہیں نہیں یار، اب بل پے کرو پھر کلاس میں چلو۔ یار مجھے نہیں جانا۔ پر کیوں؟ اماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار کلاس میں وہ بھی تو ہے اور جہاں وہ ہوتا ہے میرا من نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے میں اسے دیکھتی رہوں۔ یہ خرافات تیرے دماغ میں کب بھرا؟ ہما پھر سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ یار تجھے یاد ہے جب 3 دن میں کالے نہیں آئی اور یہ تب نیا آیا تھا؟ ہاں یاد ہے۔ ہما پینسل سے بک پر لکیریں کھینچتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تب میں نے اس کو دیکھا تھا، آج سے 8 ماہ پہلے۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے یہ کسی بات کرتے ہوئے ہنسا تھا، ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ہلکی سی نمی عود آئی تھی، بس اس کی اس ہنسی پر میرا دل مر مٹا۔ میں نے اسے ہر جگہ پایا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی، ان 8 ماہ میں نے اسے پل پل سوچا۔ میں سوتی ہوں یہ میرے خوابوں میں ہوتا ہے، جب جاگوں یہ میری یادوں میں براجمان ہو جاتا ہے، اور اگر میں کسی سے بات کروں تو یہ خیالوں میں آ جاتا ہے۔ میں تنہا ہو کر بھی اس کے پاس ہوتی ہوں۔ وہ اپنے لہجے میں خوشی سمو کر بولی اچھا بس کر دو میری ماں، اس کے گن الاپنا۔ ہما نے اپنے ہاتھ کانوں کو لگا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بیزاری سے کہا چلو اب کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، سر احمد کا لیکچر مس ہو جائے گا، وہ بہت غصہ ہوتے ہیں، اور تم جانتی ہو سر احمد کتنا وقت کے پابند ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بکس لیے کلاس میں چلے آئے۔ اب بس بھی کریں، اور کتنا کھلاؤ گے اس کو؟ نسرین نے اپنے شوہر ناصر سے کہا جو اپنی بیٹی کو گلاب جامن کھلانے میں مصروف تھا۔ جو بھی ایک بائٹ لیتی وہ دوسرے بائٹ کے لیے گلاب جامن اس کے آگے کرتے۔ کیوں نہ کھلاؤں، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میرے 7 بیٹوں کے برابر ہے، وہ برا مناتے ہوئے بولا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، پر یہ اگر موٹی ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر کون شادی کرے گا؟ ارے واہ، یہ تو شہزادی ہے میری، اور تم دیکھنا اسے کوئی گلفام ہی بھی آ کر لے جائے گا۔ پھر بولے یہ ابھی چھوٹی ہے اور تو اس کی شادی تک بھی پہنچ گئی۔ ناصر کا دل ڈوبنے لگا یہ سوچ کر کہ ایک دن ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ناصرہ کی شادی اپنے کزن ناصر سے ہوئی۔ ان دونوں کی پسند پر شادی کو 8 سال ہو گئے۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، بہت علاج کروائے لیکن اللہ نے اولاد نہ دی۔ ڈاکٹر نے بولا کزن میرج میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو اولاد اب نارمل ہوتی ہے تو کسی کو ہوتی ہی نہیں۔ ناصرہ نے تڑپ کر ناصر کو دیکھا، ناصر نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ ڈاکٹر نے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، دیکھیں آپ اللہ پر امید رکھیں، یہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اولاد کزن میرج میں نہیں بھی ہوتی، وہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس پر امید رکھیں، وہ مشکل کشا ہے، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے ناصرہ کی آنکھوں کو پڑھتے ہوئے جواب دیا، جس کی آنکھیں بین کر رہی تھیں، جس کی آنکھوں میں صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ سچ کہتے ہیں یہ آنکھیں اندر کا سارا بھید کھول دیتی ہیں، جب انسان دکھ تکلیف میں ہوتا ہے وہ بھلے منہ سے اظہار نہ کرے، یہی آنکھیں سب بول دیتی ہیں۔ یہ رپورٹیں آ جائیں تو ہی ہم پراپر میڈیسن دیں گے۔ ڈاکٹر نے کافی حوصلہ دیا۔ وہ پھر بھی نڈھال سے انداز میں سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنا پرس لیے کمرے سے باہر آنے لگی کہ ناصر نے اٹھ کر اس کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ ڈاکٹر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یار وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ایک بار بھی وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہیر ایک بار پھر گراؤنڈ میں بیٹھی مایوسی سے بولی، پھر پلیٹ میں سموسے لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہما مالٹے کا جوس پینے میں مصروف تھی، اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی بات سن کر بولی میں نے کہا تھا نا، خواب جب ٹوٹتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تم ان خرافوں میں مت پڑو۔ یار وہ بڑا آدمی ہے، غریب ہم بھی تو نہیں۔ وہ ہما کی بات کاٹتے ہوئے بولی ہیر تو سمجھتی کیوں نہیں؟ ہما قدرے اونچی آواز میں بولی تجھے کتنی بار بولا ہے یہ فضول کام چھوڑ دے۔ ایک بات کہوں؟ ہیر نے اپنی پلیٹ نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہما نے اپنا سر اسبات میں لا دیا، اس نے بھی اپنا گلاس نیچے رکھ دیا۔ تو اپنی کزن نہ سمجھے خیر لڑکی سمجھ کر جواب دینا۔ ہیر کے سوال اب ہما کو پریشان کر رہے تھے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو خود بھی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو چپ کیوں ہو؟ وہ ہما کو خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی، کبھی تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ ہما نے بولنا شروع کیا۔ ہیر نے
तड़प कर अपना सर उठाया, वो आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। तुम किसी मासी से कम नहीं लगती, अपना फिक्र देखो, खा खा कर कितना मोटी हो गई हो। हुम्मा के अल्फाज किसी बर्छी की तरह हीर का दिल चीर गए। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा रही, मेरे अल्फाज तुम्हें बुरे लगे होंगे, पर मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ, मैं ख्वाबों में रहने वाली नहीं हूँ। तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे जैसे ये लड़की तुम में से दो निकल आएंगी। मर्द को ऐसी औरतों से मोहब्बत नहीं होती। हीर की आंखों से आंसू निकला। हुमा का दिल तड़प उठा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, ऐसी किसी खराफात को अपने दिल में जगह मत दो कि जिसके टूटने पर तुम टूट जाओ। और मैं नहीं चाहती मेरी ये बहादुर दोस्त टूटे। और जिस दिन तुम टूटी, इतना याद रखना, तुम्हारी ये दोस्त भी सलामत नहीं बचेगी। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए तसल्ली वाले अंदाज में उसे किसी बच्चे की तरह पिचकारते हुए बोली, जिसकी आंखों से उसके अरमान निकल रहे थे। पर यार मैं क्या करूँ, वो मेरे दिल में बस गया है, मेरी नस नस में रच बस के, मैं चाहूँ भी तो उसे नहीं निकाल सकती। वो रोते हुए बोली, यार दिल को संभालो, ये उम्र ऐसी फजूल कामों के लिए नहीं। चंदा, हुम्मा ने उसे तसल्ली दी, यही तो कम वक्त नहीं संभलता। मैं कुछ भी करूँ ये इसी के बारे में ही सोचता है। मैं कुछ भी करूँ ये इसी के बारे में सोचता है, और वो है कि एक पल के लिए मुझे देखता भी नहीं। शायद उसे तो ये भी पता नहीं होगा मैं उसकी क्लास फेलो हूँ। हीरता सब भरी निगाह से हुमा को देख कर बोली, अच्छा अब छोड़ो उससे, ये बता कल का टेस्ट कैसा हुआ। मुझसे और बातों में उलझाने लगी, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो गई कि उसे इसी पल वो किस लड़की के साथ बातें करते हुए पास वाले पेड़ के पास रुका। उस लड़की की हीर की तरफ पीठ थी, वो सामने ही तो था। वो उसे तकने लगी। उसकी आंखों की तपिश ने दूर खड़े ईमान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ईमान को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो नज़र उठाकर दाएं जानिब देखने लगा, फिर उसने बाएं जानिब देखा, वहाँ पर तो कोई नहीं था। वो ख्याल समझकर अपना सर झटक कर जैसे ही सामने देखा, एक मोटी लड़की कम आंटी ज़्यादा उसे तके जा रही थी। उसके लब हल्के से मुस्कुराए। उसने पास खड़ी लड़की के कानों में कुछ बोला। उस लड़की ने ऐसे उसी पल रुख मोड़ के उसकी जानिब देखा। वो मुस्कुराने लगी। हीर के दिल को कुछ उम्मीद बंधी, शायद ये मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा होगा। तब वो लड़की भी मुस्कुराई। हुमा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा न पाकर उसकी देखा देखी में अपना रुख मोड़ कर देखा। सामने खड़ा ईमान उसे नजर आया, वो भी उन्हीं लोगों को देख रहा था। हीर उठो यहाँ से, चलो स्टडी रूम चलते हैं। वो उसे खींचते हुए खड़ी हुई। हीर उठ नहीं रही थी। हुमा ने उसे खींचा। हीर ने अपना हाथ झटका। हीर ने इतने जोर से अपना हाथ झटका कि वो पंखड़ी सी लड़की धम से जमीन के ऊपर मुंह के बल ऊंधे गिरी। उसकी गिरती ही दूर खड़ा ईमान की अकल लगा के हंस पड़ा। ईमान की हंसी कम नहीं हो रही थी। वो हंसते हंसते लूट फूट हो गया। ईमान की देखा देखी में नगीन ने भी अपना रुख ईमान की साइड पर किया। वो भी हंसते हंसते दोहरी हो गई। सब ने ईमान को हंसता देख कर ईमान के पास चले आए।